فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني التحي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الهوى صلوات اپنے زحمات کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے مشکلات کے حل کے لیے دھیرے دھیرے قدم چل کر صفحہ ذات تشریف لائے ہیں ہر قدم پر اپنے جزیز پانے کے لیے محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد بنیان مجلس معاونین مجلس منتظمین مجلس اراکین ادارہ بانیان ادارہ سر کی کاوشوں سہمتوں محنتوں کی قبولیت کے لیے درود قادیوں پر محمد و آل محمد ارواح معصومین کی استقبال کے لیے احترام پر مکینتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود پاک قادیوں پر محمد و آل دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے خدا ہمارے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے محرومین کے لیے توش و شاخرت کا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کا محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی خزانہ غیب سے امام رضا کی ننین کے سلسلے میں خدا رزق واسع رزق حلال نصیب فرمائے جو اولاد کے متمنی ہیں خدا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو مال کے متمنی ہیں خدا ان کو رزق حلال عطا فرمائے جو بے گھر ہیں خدا ان کو ذاتی گھر عطا فرمائے جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں جہاں ذکر مظلوم کربلا وفا ہے اور وہ ذکر مظلوم کربلا میں حاضر ہے خالق مطلق ان تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اور بالاخص یہاں دربار حسین میں جو بھی حاضر ہے سب کی حاجتوں کو خدا پورا فرمائے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اپنی اپنی دعا قبولیت کے لیے ان تمام دعا قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کی صحت و سلامتی تجلیل ظہور اور حفظ و امان کے لیے درود پاک ہادی ہو محمد و آل محمد اجازت ہے کہ کو شروع کی جائے مہربانی جزاک اللہ تمسک بالقرآن و اہل بیت کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے 3 محرم الحرام کا دن گزر چکا
4 محرم الحرام کی رات آ گئی. آج تیسرے دن سے بطول آپ کے ہاں مہمان ہے. میزبان وہ اچھا ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے دروازے پہ تیار کھڑا ہو تاکہ مہمان کا استقبال ہو سکے. قرآن اللہ کی کتاب کا پھر ایک دفعہ سویڈش میں قرآن کی توہین کی گئی. پھر ملعونوں نے قرآن کی اہانت کی، قرآن جلایا. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ قرآن کبھی نہ جلتے اگر اول دن سے قرآن کے وارثوں کو ان کا حق دیا جائے. قرآن کبھی نہ چلتے اگر قرآن کے پیغام کو امت مسلمہ لوگوں تک پہنچا جاتا. قرآن کا پیغام تبھی لوگوں تک پہنچتا ہے پہلے خود تک آتا. خود تک پیغام آنے کے لیے پہلے قرآن کی تلاوت کی ضرورت، پھر پیغام کو سمجھنے کی ضرورت، پھر پیغام کو پہنچانے کی ضرورت. جب ہم ہی نہیں سمجھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے تو کسی کو کیا بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس قرآن میں کسی کے خلاف کچھ نہیں، پوری بشریت کی ہدایت کا سامان ہے. مگر پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے ان کو قرآن سے. وہی دشمنی جو اہل بیت سے ہے، وہی دشمنی قرآن سے ہے. جو دشمنی قرآن سے ہے وہی اہل بیت سے ہے. قرآن جو بین الطرفین اللہ کا کلام ہے، بسم اللہ ہم سے لے کے سینے والناس تک ہے. یہ قرآن اتنا ہی وزنی ہے جتنے اہل بیت کا وزن ہے. یہ اتنا ہی پاک ہے جتنے اہل بیت پاک ہے. اہل بیت اتنے پاک ہیں جتنا قرآن پاک ہے. اہل بیت اتنے طاہر ہیں جتنا قرآن طاہر ہے. اہل بیت اتنے سقل ہیں جتنا قرآن سقل ہے. توجہ کریے گا، قرآن جو کہتا ہے وہ کلام خدا ہے. اہل بیت جو کہتے ہیں وہ منشا ہے خدا. قرآن میں جو بھی حکم ہے وہ قرآن کا حکم نہیں، وہ رحمان کا حکم ہے. اور اہل بیت جو حکم دیتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی کا حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی کا حکم ہوتا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، یا امامر ہے یا مناہی ہے. یا کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے رک جانے کا حکم ہے. اس کے سوا قرآن میں کیا ہے؟ اور اہل بیت کے فرمان میں بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے فرمان یا نیکی کرنے کا حکم دے گا یا برائی سے روکے گا. قرآن اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رحمان کی زبان میں بولتا ہے. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی زبان ان کی زبان نہیں، ان کی زبان لسان رب ذوالجلال. بس قرآن وہی کہے گا جو رحمان چاہے گا، اور اہل بیت وہی کہیں گے جو رحمان چاہے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا، جن کی منشا اللہ کی منشا ہو، جن کی چاہت اللہ کی چاہت ہو، جن کا عمل اللہ کا عمل بن جائے. میرے محمد نے، میرے مصطفیٰ نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان لی، بیعت رضوان کے بعد سارے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ آیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. اور میرے محمد نے فرمایا کہ یہ جو تیری اہل بیت ہے لحمہم لحمی، ان
کا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی حسن کا ہاتھ نہیں، محمد کا ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ نہیں، محمد کا ہاتھ ہے، زہرا کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے۔ ارے جو علی سے بیعت مانگے گویا اس نے محمد سے بیعت مانگی، ارے جس کا کلمہ پڑھو اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس قرآن وہی ہے جو فرمان خداوند ہے، اہل بیت وہی ہے کہ جو منشاء پروردگار ہے، جو پرگزیدہ ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہیں، سیدہ مرضیہ کے رشتہ دار ہیں، جناب زہرا کے رشتہ دار ہیں۔ سننا اللہ نے ان کو اہل بیت قرار دیا جنہوں نے ہادی امت کی ہدایت کرنی تھی، جو خود کبھی گمراہ رہا ہو، جو خود کبھی گمراہ رہا ہو وہ کبھی ہدایت نہیں کر سکتا، جو پہلے خود غلط کام کرتا رہے وہ کسی کام سے منع کرے تو لوگ اٹھ کے کہیں گے کل تک خود کرتے رہے، آج ہمیں منع کرتے ہو۔ خدا قسم سنیے گا، رسول کے بعد دوسرے خلیفہ کی حکومت انہی کا بیٹا شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، باپ دیتا ہے، ہاتھ جاری کرتا ہے، کہتا ہے اس کو کوڑے مارے جائے۔ حضرت عمر ہی کا بیٹا کہنے لگا مارو کوڑے، مگر وہ مارے جس نے خود آج تک شراب نہ پی ہو، جس نے آج تک شراب نہ پی ہو۔ سب سے پہلے حضرت عمر پیچھے ہوئے، پھر بڑے بڑے صحابی پیچھے ہوئے، ہر کوئی پیچھے ہٹتا گیا، مگر ہاں ابو طالب کا بیٹا تھا جو آگے بڑھتا گیا اور کہتا گیا اللہ نے ہمارے خون اور جسم کو شراب کی نجاست سے پاک رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اب چونکہ اہل بیت کو اللہ کے رسول اس لیے چھوڑ گئے کہ ہم نے ان سے متمسک رہنا ہے، ان سے جڑے رہنا ہے، تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں، ہم سلاوت سے بچ سکیں، ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ یعنی اہل بیت وہ ہے جو گمراہی سے بچائیں گے، اور یاد رکھیے گا گمراہی سے وہی بچا سکتا ہے کہ پہلے گمراہ نہ رہا ہو۔ اسی لیے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہے، اگر محمد کے رشتہ دار اہل بیت میں ہوتے تو مصطفیٰ کا سالہ یعنی حضرت عمر کا بیٹا کل کو کہہ سکتا تھا میں تو پہلے بیت میں سے ہوں، تو پھر لوگ کہتے ان سے ہدایت کیا لیں، یہ تو خود شرابی ہے، یہ تو خود شرابی ہے۔ اللہ نے اہل بیت کو منحصر کیا چادر کے نیچے اور کہا یہ اہل بیت ہے تو جو کریے، اور ہمیں حکم ہے ہم ان سے متمسک رہیں۔ اب یہ تمسک کیسے ہوگا؟ تمسک کے معنی کیا ہے؟ ہم ان سے پیوستہ ہو جائیں، ہمارے کردار سے ان کے کردار کی خوشبو آئے، ہمارے عمل سے ان کا عمل چھلکے۔ میرے ایک سوال ہے، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ شیعہ سنی بھائیوں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سوال کرو۔ اہل بیت، چلے میں اسپیسیفک نام لیتا ہوں، جو شیعہ ہیں یہ کس کے شیعہ ہیں؟ بولو بولو بھائی، ختم قرآن کا ثواب ہے تیرے مولا کا نام لینا، شرما کیوں لے رہا ہے؟ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے نا علی، کس کے شیعہ ہو؟ یہ جو اہل سنت ہے، جو سنی کہلواتے ہیں، اگر وہ سنت کی وجہ سے سنی کہلواتے ہیں تو جو کریں، میں نے اگر اس لیے کہا ہے کہ تاریخ میں یہ ہے، شرح عقائد نصفی والے میں علامہ نفسی نے نصفی نے بھی لکھا ہے کہ جب سفین میں تحکیم کا فیصلہ ہوا
تحقیق کیا؟ ادھر علی کی فوج، ادھر معاویہ کی فوج، آپس میں جنگ چھڑ گیا۔ معاویہ شام سے آیا تھا، علی کوفہ سے گئے۔ صفین آج بھی کوفہ کے قریب ہے۔ جس طرح بدر، احد، خندق یہ سارے مارکے مدینہ کے قریب ہوئے ہیں، اور آج ہر کوئی مانتا ہے کہ مصطفیٰ نے جنگ نہیں کی، مصطفیٰ نے دفاع کیا ہے۔ ایسے ہی علی نے صفین کی جنگ کی نہیں، صفین میں علی نے دفاع کیا ہے۔ اب جب دونوں طرف سے جنگ کی قتال ہونے لگا، اب علی کی فوج میں مالک اشتر بھی ہے، علی کی فوج میں عمار یاسر بھی ہے، بڑے بڑے اصحاب، پاکیزہ اصحاب علی کی فوج میں، خود حیدر کرار علی کی فوج میں۔ جب صفین میں پڑاؤ ہو گیا نا، صفیں لگ گئے، علوی صاحب، معاویہ صاحب آمنے سامنے لگ گئی۔ علی اپنے دلدل کی زین پہ آیا، دلدل چلا دلدل وہاں آئے جہاں سامنے معاویہ کا خیمہ تھا، اس کے خیمے کے باہر آگے للکار دی، او خرجی یا معاویہ، معاویہ باہر آ، علی سے جنگ کر، واپس فریقین میں رکھدل، ان فریقین کو جو تیرے ساتھ شام سے آئے ہیں، جو میرے ساتھ کوفہ سے آئے ہیں، ان کو جنگ سے بچا۔ ہم دونوں مل کے میدان میں اترتے ہیں، جو بچ جائے وہی خلیفہ ہوگا۔ معاویہ اپنے خیمے میں تھا، اس کے مشیر اعلیٰ سپہ سالار عمر عاص نے کہا، معاویہ علی نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، جا علی سے جنگ کر۔ اس نے جھڑک کے کہا، تو میری کرسی پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، جانتا نہیں وہ حیدر کرار ہے، وہ قورمائی کا لال ہے، جو علی کے سامنے تلوار پہ بیان کر کے جائے اور زندہ بچ کے واپس آ جائے۔ وہ حیدر کرار ہے۔ جب جنگ کی چکی چلی، ادھر علی میدان میں اترے، ادھر حسن، ادھر جناب عباس، علی کے بیٹے میدان میں، محمد حنفیہ میدان میں اترے۔ اتنے شجاع و سورما جب اسلام کی طرف سے چلے تو نفاق کی طرف سے جب دیکھا کہ مالک اشتر عین اس کے خیمہ تک پہنچ گئے ہیں قتل کرتے کرتے، اب انہوں نے چال چل کیا، قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا اور کہا ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ اب علی کے لشکر میں سارے علی کے پیرو نہیں تھے، وہاں اپنی مرضیاں کرنے والے بھی تھے۔ یہ اپنی مرضیاں کرنے والے ہی نقصان دیتے ہیں۔ انہوں نے تلواریں کھینچی، علی کے گلے پہ رکھ تھے، علی کی فوج تلواریں کھینچ کے علی کے گلے پہ رکھے، علی ہم قرآن سے جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے قرآن اٹھا دیا ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں، مالک کو واپس ملا ورنہ تیری گردن کاٹ ڈالیں گے۔ اب علی نے دیکھا، علی نے کہا مالک کو بلایا جائے۔ جب مالک کو خبر ہوئی، مالک نے کہا کہ 10 ضربت کا فیصلہ ہے۔ بتایا کہ مالک اگر تو ضرب دے گرتا رہا تو علی کو شہید کر دیں گے، علی ان پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو جرأت کریں گے۔ تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا اگر امر علی ہے تو ایک ضربت بھی ہوتی تو مالک کبھی نہ چلاتا، مالک کبھی نہ چلاتا، پلٹا مالک۔ اب دونوں طرف سے ایک حکم مقرر ہونا کہ اس حکم نے فیصلہ دینا ہے، مل کے مشاورت ہوگی اور فیصلہ ہوگا۔ وہ جو حکم مقرر ہونے تھے، اس عمل کو تحکیم کا عمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحکیم کا عمل، یعنی حکم خدا بتانا تھا۔ حضرت علی نے اپنی طرف سے جناب مالک اشتر کو نامزد کیا۔ وہ جنہوں نے علی پہ تلواریں کسی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں گے۔ علی نے کہا وہ سادہ ہے، وہ باتوں میں آ جائے گا۔ کہا نہیں ہم نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ متقی و پرہیزگار ہے، ہم اس کو بنائیں گے، مالک کو نہیں بنائیں گے۔ اب
علی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری اکثریت یہ کہتی ہے بنا لو اس کو، مگر یہ تمہاری مرضی ہے، میری مرضی نہیں۔ یعنی جب بھی اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہوگا تو وہاں فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ اب جب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا ہے، ادھر سے معاویہ نے عمرو عاص کو بلایا، دونوں بیٹھے، عمرو عاص نے مشورہ کیا ان دونوں کو معزول کرتے ہیں، امت پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، امت جس کو خلیفہ بنا رہا۔ ابو موسیٰ اشعری کہا ٹھیک ہے۔ علی نے بلایا، جب فیصلہ سنانے جا رہے تھے، کہا ابو موسیٰ سن، پہلے اسے فیصلہ سنانے دینا، خود نہ سنانا، پہلے اسے بتانے دینا کہ تمہارے درمیان کیا فیصلہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب مسجد میں پہنچے، دونوں طرف کی افواج ایک ہی مسجد میں جمع تھی، ایک ہی جگہ پہ تو جمع تھی۔ اب عمرو عاص کو ابو موسیٰ اشعری نے کہا جاؤ جا کے منبر پہ فیصلہ سناؤ۔ کہا آپ بزرگ، آپ محترم، صحابی پیغمبر، نیک و صالح، حافظ قرآن، آپ کے سامنے میری مجال، آپ جا کے پہلے سنائیے، آپ کے بعد میں سناؤں گا۔ اب انہوں نے ان کو جب تھوڑا سا اٹھایا تو بہت ہی اٹھ گئے، سیدھا منبر پہ چلے، جا کے کہا کہ جس طرح میں اپنی انگشتری اپنی انگلی سے اتار رہا ہوں، میں علی کا نمائندہ، علی کو خلافت کے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری سن، علی وہ نہیں جو کسی بیٹھک میں خلیفہ بنا ہو، علی وہ نہیں جو کسی شورا میں خلیفہ بنا ہو، علی تو وہ ہے جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا من کو مولا فہذا علی مولا۔ علی تو غیر محمد کا خلیفہ ہے۔ ایسے نہیں نعرہ لگانا ہے تو پھر دل سے لگاؤ، دونوں ہاتھ اٹھا کے جھک سے بانا آ رہا ہے۔ کہا میں علی کو معزول کرتا ہوں۔ کہا عمرو عاص تو جا کے فیصلہ سنا۔ عمرو عاص اسی منبر میں بیٹھا، اس نے کہا جس طرح ابو موسیٰ اشعری نے اپنی انگشتری اتار کے بتایا کہ وہ یوں علی کو معزول کرتا ہے، میں یہی خلافت کی انگشتری عمرو عاص کو پہنا دیتا ہوں، میں معاویہ کو پہنا دیتا ہوں۔ جب یہ کہا تو ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے، کہا تو منافقت کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ شور اٹھا، پھر تلواریں نکلی، کہا گیا رک جاؤ، مسجد ہے خانہ خدا، تلواروں کو نیام میں رکھو۔ اب بات ادھر کی ادھر ہو گئی، تو جو کریے گا یہ فیصلہ تحکیم تھا کہ جس میں مسلمان الجھ کے رہ گئے، اور بعد میں علی کو ضرب مار کے شہید کیا گیا، اور بعد میں جب حسن کی بیعت ہوئی تو حسن کے سارے سپاہی خریدے گئے اور مجبور ہو گئے، امام حسن نے خلافت کو ٹھوکر پہ رکھا۔ تو جو کریے گا خدا کی قسم اگر پہلے دن سے ہی اہل بیت رسالت سے تمسک ہوتا اور قرآن سے حقیقی تمسک ہوتا تو ہر ایک کا وہی جملہ ہوتا جو مالک اشتر کے تھا کہ سنو قرآن نیزے پہ نہیں، قرآن ہے تو وہ رات کے قرآن علی کے خیمے میں۔ ایک صلوات کر دو محمد شرع اکیلے رسول اللہ کہتا ہے جب یہ تحقیق کا فیصلہ اس طرح غلط ہوا، 3 گروہ وجود پا گئے۔ شیخ صوبی سننا، 3 گروہ وجود پا گئے۔ ایک گروہ شیعہ نے علی کہلایا، ایک گروہ اہل زنا والجماعت کہلایا، ایک گروہ خوارج کہلایا۔ خوارج نے کہا علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، ان دونوں کو حق پہ سمجھنے والے بھی کافر۔ ان خوارج نے ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، علی نے مہربان میں ان کی سرکوبی کی اور ان کو متنبع کیا۔ سنو، علی نے جا کے علم کاڑا، جو اس علم کے نیچے آ جائے گا وہ امان میں ہوگا۔ 10,000 خوارج تھے، 4,000 علم کے نیچے آ گئے، علی نے ان کو امان دے دی، باقی 6,000 اپنی بات پہ اڑ گئے۔ علی نے کہا سنو، اپنی بات پہ بنات رہو، میں حیدر ہوں، سنو میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں، بے
بچیں گے. اور پھر جب علی خود میدان میں اترا, کشتوں کے پشتے علی اٹھتا چلا, کشتوں کے پشتے علی اٹھتا چلا, اٹھتا چلا. آخر میں 9 ان کے دشمن کے خوارج نے بھاگ کر جان بچائی, اور جب علی کے سپاہیوں کو گرا گیا تو فقط 9 شہید تھے. اس وقت عارف نے کہا ہم نے جو علی کو چنا تو علی سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے جو زندگی بھی جانتا ہے جو موت بھی جانتا ہے, جو زندگی کے وقت بھی جانتا ہے جو موت کا وقت بھی جانتا ہے. اب دوسرا کرو جو بنا جو معاویہ کے ساتھ ہوئے وہ اہل سنا والجماعت کہلائے. سن کہتے ہیں سال جنت میں کیوں لکھی آپ جنت 2 طرح لکھی جاتی ہے, ایک گھوڑے کے ساتھ, ایک باج سے لمبی تا کے ساتھ. اسی طرح یہ سنت بھی 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہے. یہ پہلے اہل سنہ تھا پھر اہل سنت تھا. جو کریے اس لیے میں نے کہا کہ اگر سنی اہل سنت کو سنی کو جو سنت پہ عمل کرنے والا تو شیعہ سب سے بڑا سنی. اب میرے سوال کا جواب دے, کس کے شیعہ ہو؟ علی کے. سنی کس کے ہو؟ رسول کی. سنت پہ عمل کرنے والے. سنی کس کے ہو؟ بولو یار, سنی کس کے ہو؟ رسول کے. ہمارا علی خود سب سے بڑا سنی ہے, چونکہ وہ سنت بھی نہیں جس پہ علی نے عمل نہ کیا ہو, اور ہمارا رسول سب سے بڑا شیعہ ہے, وہ رسول ہی نہیں جو علی کے ساتھ نہ ہو. جو کہ رسول کا اسوہ ہے علی سے محبت کرنا. خود اللہ نے لہجہ علی میں کلام کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کے دل میں علی تھا, اس لیے اللہ علی کے لہجے میں بولا تاکہ محمد کے دل کو تسکین پہنچے. تو جو کریے گا شیعہ کس کے ہو؟ بولو بھائی حیدر کے. شیعہ کس کے ہو؟ بولو بھائی شیعہ کس کے ہو؟ جو ہے وہ تو اونچی آواز میں جواب دے گا, اس میں شرم نہیں ہے. ناز سے کہو کس کے شیعہ ہو؟ حیدر کے. سنی کس کے ہو؟ رسول کے. ایمان سے بتانا تیرا میرا رسول نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ بولو, جو ایمان رکھتے ہو بولو. وہ نماز ہی نہیں جو میرے محمد نہ پڑھے, جو میرے محمد نے پڑھی وہی نماز ہے. جو مصطفیٰ نے پڑھی وہ نماز ہے, جو مصطفیٰ نے پڑھی وہ نماز ہے. جو مصطفیٰ کے بعد پڑھی جائے وہ نماز نہیں, وہ کچھ اور ہی ہے. علی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ علی نمازی تھے یا نہیں تھے؟ بولو یار, علی نمازی تھے یا نہیں تھے؟ اے پچھلے بھی نال ساتھ دیو جڑے کرسیاں میں بیٹھے ہو, پتہ نہیں کرسیاں نہیں میرے خیال کرسیاں نہیں ہیں, وہ آئے وضو خانے کا. علی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ علی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ خدا کی قسم علی تو ایسا نمازی تھا, ایسا نمازی کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں. ہاں ایک نماز ایسی ہے جو علی میں بیٹھ کے پڑھی تو مصطفیٰ علی میں نوا کو کہ حسین کا لاشا قبر میں دفن ہو جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا قبر میں دفن ہو گیا؟ نہ خدا کی قسم آج بھی بار بار پردے غیبت میں کہتا ہے میرا سلام اس لاشے کو جو 3 دن تک بے کور و کفن تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا رہا. میرا سلام اس لاشے پر کہ دھوپ کی سبب جس کے بدن سے خوشبو آنے لگی. میرا سلام اس شہید پہ جس کو پیاسا مارا گیا. میرا سلام اس شہید پہ جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا. اللہ 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 قوم الظالمین فسيعلمون من الظالمين.